الرحيم۔ सन 7 بعثت میں ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی، اور کیونکہ ایرانی آتش پرست تھے یعنی کہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور رومی اہل کتاب عیسائی تھے، اسی لیے کفار مکہ کو ایران کی فتح یابی کے لیے خوشی ہوئی، جبکہ رومیوں کی شکست پر مسلمانوں کو رنج ہوا۔ مسلمانوں کے رنج کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تسلی سے دور کیا اور ان سے بطور پیشن گوئی فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، 3 سے 9 سال کے درمیان رومی ایران کو شکست دے کر کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 9 سال گزرنے سے پہلے ہی رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور اس پیشن گوئی کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات بھی دکھائے، لیکن پھر بھی کافی لوگ آپ پر ایمان نہ لائے۔ انہی معجزات کے بنا پر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہنے لگے۔ ایک رات ابو جہل بہت سے یہودیوں کے ہمراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جادوگر کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، آسمانوں پر نہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اپنے معجزات آسمانوں پر کر کے دکھائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بتاؤ میں کیا کروں؟ ابو جہل نے کہا کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ابو جہل کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا ایک طرف ہو گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کافی لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے، لیکن ابو جہل نے کہا، واہ محمد، تم تو بہت ہی بڑے جادوگر ہو، تمہارا جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے 7 مہینے 11 دن بعد شوال کے مہینے میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 76 سال کی تھی۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال کی تھی۔ ان 2 عظیم ہمدردوں اور مددگاروں کے انتقال پر حضرت رسول خدا کو بہت سخت رنج اور غم پہنچا۔ آپ نے اسی رنج و غم کے عالم میں اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا۔ سن 10 بعثت میں ہی جب قریش نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد رسول اللہ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں رہا، تو ان پر اور بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے بنی ہاشم حضرت ابو طالب کی رحلت کے بعد آپ کی حفاظت نہ کر سکے، اور دشمنوں کی ایذا رسانی عروج پر پہنچ گئی، اور حضرت رسول اللہ نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، اور پھر یہ خیال کیا کہ طائف میں بنی ثقیف رہتے ہیں اور وہاں پر چچا عباس کی بھی زمینیں ہیں۔ طائف جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ طائف چلے گئے۔ طائف مکہ سے 70 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن آپ نے طائف میں سخت دشمنی دیکھی۔ آپ نے وہاں 10 دن مشکل سے گزارے۔ بالآخر کمینوں اور گنڈوں نے آپ پر پتھراؤ کر کے آپ کو زخمی کر دیا، اور آپ پر پتھراؤ کرتے ہوئے شہر سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے اور زید کا سر پھوٹ گیا۔ آپ کے سر مبارک پر اتنے پتھر لگے کہ آپ کے سر کا خون ایڑی سے بہہ رہا تھا۔ بالآخر وہاں سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ایک رات نخلا میں گزاری۔ وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی۔ آپ کی زبان اطہر سے قرآن پاک کی تلاوت سن کر وہاں کے جن آپ پر ایمان لائے۔ پھر آپ نے زید کو مکہ کی طرف روانہ کیا کہ کوئی حامی اور ناصر کا سراغ لگائے، لیکن آپ کا کوئی حامی اور ناصر نہ تھا۔ البتہ مطعم بن عدی نے حامی بھری اور آپ مکہ واپس آ گئے۔ اسی 10 بعثت میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد حضرت سودا بن زمعہ سے نکاح کیا، اور اسی سال حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے بھی نکاح کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ ماہ رجب میں ایک روز حضرت رسول اللہ منا میں کھڑے تھے کہ یثرب سے قبیلہ خزرج کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا
ये गिरोह 6 अफराद पर मुश्तमिल था। हज़रत रसूलुल्लाह ने इनके सामने कुरान मजीद की तिलावत की और इनके सामने इस्लाम बयान किया। वो मुसलमान हो गए और यसरब जाकर उन्होंने काफ़ी तबलीग की और वहाँ के घरों में इस्लाम का चर्चा हो गया। 27वीं रजब 1262 को खुदावंदे आलम ने जिब्राइल को भेजकर बुराक के ज़रिए हज़रत रसूलुल्लाह को काबुल कोसैन की मंजिल पर बुलाया और वहाँ अली इब्ने अबी तालिब की इमामत व खिलाफत के मुतल्लिक हिदायत दीं। इसी मुबारक सफ़र को मेराज कहते हैं। ये सफ़र उम्मे हानी के घर से शुरू हुआ था। पहले आप बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से आसमानों पर रवाना हुए। आसमानों की मंजिलों को तय करते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जिसके आगे जिब्रील का जाना मुमकिन न था। जिब्रील ने रसूलुल्लाह से अर्ज़ की, ए मेरे हुजूर, अगर इससे आगे मैं एक उंगल भी बढ़ा तो जल जाऊँगा। फिर आप बुराक पर सवार आगे बढ़े कि एक मंजिल पर बुराक भी रुक गया और फिर आप रफ पर बैठकर आगे रवाना हो गए। ये एक नूरी तख्त था जो नूर के दरियाओं में जा रहा था, यहाँ तक कि आप मंजिल मकसूद तक पहुँच गए। आप जिस्म समेत अंदर गए और वहाँ पर खुदावंदे आलम का दीदार करके फ़ौरन वापस आ गए। वाज़ह है कि कुरान में असरी ब आबदी आया है। अबद का ताल्लुक़ जिस्म और रूह दोनों पर होता है, यानी रसूलुल्लाह ने उससे पहले रूहानी मेराज तो बहुत दफ़ा की हैं, लेकिन जिस्मानी मेराज 27वीं रजब को हुई। और वो लोग जो मेराज को सिर्फ़ रूहानी मानते हैं वो गलती पर हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो मेराज का मुनकर हो उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक रवायत में है कि पहले सिर्फ़ 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, मेराज के बाद 5 वक्त की नमाज़ें मुकर्रर हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मबनी मेरी ये डॉक्यूमेंट्री का 5वां पार्ट था। अगर आप मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़िंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। इसके साथ ही साथ अहले बैत राह निजात से शहबाज हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم صل على محمد